السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم صحافت میں پہلا کوشچن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابلاغ سے کیا مراد ہے، ابلاغ کیوں اور کیسے اہم ہے، اور یہ ہماری زندگی میں کس طرح اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ابلاغ ہے کیا۔ تو ابلاغ جو ہے یہ لفظ ہمارا بلغ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پھیلنا، پہنچانا اور بھیجنا۔ انگلش میں ہم اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن کی کیا معنی ہے کہ اطلاعات اور معلومات کی ترسیل یا خبر رسانی وغیرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم کوئی بھی بات ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کر رہے ہیں، وہ کس کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ ہم ابلاغ کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ایک ابلاغ آپ کا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن۔ ٹیلی کمیونیکیشن جس میں آواز جیسے ریڈیو کے ذریعے، موبائل فونز کے ذریعے ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کی کیا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابلاغ کے ایک دو ڈیفینیشنز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈاکٹر مہدی حسن۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا ہے کہ ایسا عمل جس کے ذریعے احساسات یا خیالات کسی ایک شخص سے دوسرے تک منتقل کیے جاتے ہیں اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ابلاغ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی فیلنگز، اپنے آئیڈیاز کو کوئی بھی ایک سورس جو ہے ایک ریسیور تک پہنچاتی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، کمیونیکیشن۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر شفیق جلندری نے کہا ہے کہ ابلاغ معلومات دینے، لینے یا ان کا تبادلہ کرنے کا نام ہے۔ بات سب ایک ہی کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے الفاظ کا الگ الگ چناؤ کیا ہے جس کے ذریعے ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا سکیں کہ کمیونیکیشن ابلاغ کیا ہے۔ اسی طرح لیاقت علی ملک نے بھی کہا ہے کہ جذبات، احساس، رویوں، اطلاعات و معلومات یا خیالات کا اظہار لفظوں، علامات یا اشارات کی صورت میں، خواہ یہ اظہار خود اپنے سے ہی کیوں نہ کیا جائے، ابلاغ کہلاتا ہے۔ ابلاغ کی اب اہمیت کیا ہے، the importance of communication۔ ابلاغ نے کیا کیا ہے، ابلاغ کی مدد سے انسان میں جو وحشت تھی اور جو تہذیب تھی ان کے درمیان ایک ڈفرنس تھا، تو وہ جو فاصلہ یا تھا تو وہ فاصلہ جو ہے وہ کم ہو گیا، اور اسی بات کے ذریعے جو انسان نے سوچا دوسرے تک منتقل کیا، تو قدرت کی جو چیزیں ہیں جن پہ پردہ ڈلا ہوا تھا انسان نے اس سے پردہ اٹھا دیا ابلاغ کے ذریعے۔ تو یہ ابلاغ کی اہمیت ہے۔ ابلاغ کی ابتدا، ابلاغ شروع کیسے ہوا؟ سب سے پہلے کیا تھا، فرشتے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلا استاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور سب سے پہلا شاگرد حضرت آدم علیہ السلام۔ مطلب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بات کی، تو یہاں سے ابلاغ کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے پروف آف لائف، زندگی کی دلیل۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر زندہ چیز جو ہے وہ ابلاغ کرتی ہے، وہ آپس میں بات کرتی ہے۔ اس میں انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں اپنے زبان کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے، کون سی ہے، چاہے آپ اردو میں بات کرو، آپ انگلش میں بات کرو، آپ فارسی میں بات کرو، آپ کیا کر رہے ہو، ایک شخص دوسرے تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح حیوانات جو ہیں ان کی بھی اپنی زبان ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات ایک سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو خیالات کی ترسیل اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ ایک ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، the transmission of views and ideas۔ تو کیا ہوا اس میں کہ ابلاغ کے ہی ذریعے ہم نے کیا کیا، اپنے جو ویوز تھے، جو ہمارے پاس آئیڈیاز تھے، وہ ہم نے کیا کیے، ایک ریسیور تک پہنچائے، جس کی وجہ سے یہ محدود نہیں ہوا۔ جب ریسیور تک پہنچے تو ان کے پاس بھی ان کے بارے میں ایک کسی بھی معاملہ کے بارے میں معلومات آئی۔ اب ہے ایکسچینج آف انفارمیشن، مطلب کہ اطلاعات کا تبادلہ۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ جو راز جانتا ہے وہ دوسروں تک انہیں پہنچائے۔ اس کے لیے جو ذریعہ وہ استعمال کرتا ہے وہ بھی ابلاغ ہے۔ یعنی کہ اب اس کے جو راز ہیں وہ محدود نہیں رہے، وہ دوسروں کو ابلاغ کے ذریعے جو ہے ان باتوں کا بتاتا ہے۔ اسی طرح ہے ایکسچینج آف ایکسپیریمنٹس، مطلب کہ تجربات کا تبادلہ۔
انسان نے کوئی کام کیا، جیسے بچہ تھا، بچے نے آگ کے ساتھ آگے کیا، آگ سے جلا، وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. تو اب ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے آگ کے ہاتھ کرے اور جلائے اور ایکسپیریمنٹ سے جو ہے تجربہ حاصل کرے کہ نہیں جی میں نے آگ کے پاس نہیں جانا. یہ بھی ابلاغ کے ذریعے آگے ٹرانسفر کیا گیا. مطلب پہلے کسی کا ہاتھ جلا، ایکسپیریمنٹ ہوا، ریزلٹ ملا کہ آگ کے پاس جا کے جب جلو گے، تو اس سے ہم نے آگے ابلاغ کے ذریعے دوسروں تک پہنچا دیا کہ دوسروں کو ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی طرح ہے کہ ڈیولپمنٹ آف اویئرنیس، انسانی شعور کی ترقی. جیسا کہ اب ہم دیکھیں کہ کوئی بھی سورس، کوئی بھی شخص کسی کو کوئی بات بتاتا ہے کہ ریسیور تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. اب وہ ریسیور اس بات کو سوچتا ہے، اس کے متعلق وہ خود سے ابلاغ کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ باشعور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے جو انسانی شعور ہے اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے. اب ایسے ہی ہے کہ ابلاغ جو ہے انسانی رابطے کا ذریعہ ہے. کمیونیکیشن a link between human beings. اب ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی نسل ہے، اپنی تہذیب ہے، کئی رنگوں کے لوگ اس دنیا میں مکین ہیں. تو ان کے مذاہب جو ہیں، ان کی سوچ جو ہے، علاقے ہیں، معاشرتی یا معاشی جو ان کی مسائل ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن جو ایک ابلاغ ہے، یعنی کہ ایک ابلاغ عام ہے، اس کے ذریعے جو ہے اس دنیا کو جو ہے اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا. کس طرح سے کہ اس نے یہ جو ثقافتیں وغیرہ ہیں ان کو ختم کر کے ایک عالمگیر جو معاشرہ ہے اس کا قیام جو ہے بلایا، مطلب اسے قیام ملایا. اب اسی طرح ورلڈ a global village، دنیا ایک گاؤں. اب ابلاغ کے ذریعے جو ہمارے پاس ترقی ہے اس کے ذریعے آج انسان جو ہے ایک کونے میں آپ بیٹھتے ہو، آپ دوسرے کونے میں کسی بھی شخص سے بات کر سکتے ہو. اسی طرح اگر ہم دیکھیں، اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی تبدیلی ہے، جیسے ہم اب پاکستان میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پاکستان بیٹھے پتہ چل جائے گا، پاکستان انڈیا میں جو بیٹھے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ ابلاغ ہی ہے جس کے ذریعے انہیں پتہ چلا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جو ابلاغ ہے اس کے ذریعے جو پوری دنیا تھی وہ ایک گاؤں کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، اور جو اس گاؤں میں رہنے والا ہر فرد ہے وہ دوسرے فرد سے بخوبی آگاہ ہے. اب اسی طرح ہم دیکھیں ابلاغ کیا ہے؟ کمیونیکیشن انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کانٹیکٹ ہے، یعنی کہ داخلی اور خارجی تعلق کا ذریعہ ہے. کیوں؟ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ ہماری داخلی دنیا ہے، اور جو باہر کی ہے، بیرونی جو ہے، وہ ہماری خارجی دنیا ہے. تو ابلاغ کے ذریعے ہی ہم ان دونوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آیا یہ خارجی دنیا داخلی دنیا سے ہم آہنگ ہو رہی ہے، یا خارجی دنیا داخلی دنیا سے ہم آہنگ ہو رہی ہے؟ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ آپ کے جو اندر کی دنیا ہے اور جو باہر کی دنیا ہے ان میں ایک امتزاج قائم ہو جاتا ہے. تو اس کے ذریعے ہم نفسیاتی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. جب تک انسان جو سوچتا ہے داخلی دنیا جو خارجی دنیا تک نہ پہنچ جائے تو وہ نفسیات کا مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں مطالعہ کائنات، اسٹڈی آف یونیورس، مطلب ابلاغ کے ذریعے ہم یہ جان چکے ہیں کہ کائنات کیا ہے، اس کو کس نے تخلیق کیا ہے، کیسے تخلیق کیا ہے، کس لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے. تو یہ کافی زیادہ جو سوال انسان کے ذہن میں تھے اس نے ابلاغ کے ذریعے یہ سوال کیے جس کا اس انسان کو رد عمل میں جواب حاصل ہوئے، اور جو یہ الجھنیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی وہ ختم ہوئی کیونکہ اس نے کائنات کا مطالعہ کر لیا. اب ایسے ہی ہمارے پاس آگے ہے سوشل ڈیولپمنٹ، معاشرتی ترقی. اب ہم جب دیکھیں کہ جب کوئی بھی نظریہ ہے، کوئی بھی خیال ہے، کوئی بھی تجربہ ہے جو مجھ تک ہے، اور اگر مجھ تک ہی محدود ہے تو اس کا معاشرے کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ اس کے متعلق علم نہ حاصل کر لے. تو ابلاغ کی بدولت کیا ہوا کہ معاشرے کے ہمارے تمام جو مسائل ہیں وہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوئے،
تو انہیں سوچنے کے بعد انسان نے ان کے حل تلاش کیے، جس سے ہمارے معاشرتی کی جو زندگی ہے، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ خوشگوار ہوگی۔ اب ایسے ہی ہمیں انسٹنٹ ری ایکشن حاصل ہوتا ہے ابلاغ کے ذریعے، یعنی کہ فوری رد عمل۔ تو کیا ہوا کہ ابلاغ کے ذریعے ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچتے ہیں۔ تو جو ریسیور ہوتا ہے وہ اسے سننے کے بعد، ان خیالات اور نظریات کو سننے کے بعد، آیا اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، ہمیں اسی وقت فوری رد عمل اس کا حاصل ہو جاتا ہے۔ کس ذریعے؟ ابلاغ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اپنی زبان کے ذریعے ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ ابلاغ ہی ہے جو فوری رد عمل میں ہمیں جو ہے کافی زیادہ گنا اضافہ اس نے کر لیا ہے، کہ آئے جیسے آپ کو ابلاغ کے ذریعے اسی وقت ہی رد عمل حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی ہے کہ ابلاغ اور ترقی لازم و ملزوم، انسپریبل کمیونیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اب ابلاغ جو ہے اور جو ترقی ہے یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ اگر انسان ایک دوسرے سے ابلاغ نہیں کرے گا تو جو معاشرہ ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، اس طرح جو ترقی ہے وہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو ابلاغ ہی وہ ذریعہ ہے جو ترقی کا باعث ہے۔ اب نیکسٹ ہے ابلاغ ایک علم، کمیونیکیشن اے سائنس۔ تو اب ابلاغ کی اہمیت جان رہے ہیں، تو ابلاغ کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں یہ ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے، یہ ایک پیشہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس علم پر جو ہے سائنسی بنیادوں پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ مطلب کافی یونیورسٹیز وغیرہ جو ہے وہ ماس کمیونیکیشنز کی تعلیم دے رہی ہیں اور اس کے متعلق اور انفارمیشن حاصل کر رہی ہیں۔ تو اس کا اگر پروپیگنڈا ہم جانتے ہیں تو اس کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ نفسیاتی جنگ جو انسان کی ہے وہ ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ تو جو بین الشخصی ہے جب عالمی ابلاغ کا سفر طے کرتا ہے تو نشریاتی جو آپ کے ادارے وغیرہ ہیں، جو پالیسیاں وغیرہ ہیں، ان کے مطابق جو ان کی نشریات ہیں وہ اپنے ملک یا قوم کے دفاع میں آگے جو ہے وہ نشر کرتے ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا جو ہوا اس میں جو ہے ابلاغ عام کے پردے پہ جو پوشیدہ ہوتا ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ ایسے پھیلتی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیل رہی ہے۔ تو اس طرح ہم اس ابلاغ کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے وہ جنگیں ہم فتح کر لیتے ہیں جو ہم آگے جا کے محاذوں پہ بھی نہیں فتح کر سکتے۔ تو یہ ابلاغ ہی ہے جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ابلاغ ہے کیا، یہ کیوں اہم ہے، اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی ہے اور کیسے اہم ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کی ایزیلی ہیڈنگ بنا کر انہیں اتنا لکھا جا سکتا ہے کہ آپ مارکس گین کر سکیں۔